تو یہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، چاہے ساری زندگی روزے رکھے، چاہے یہ ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہے، چاہے یہ ہر سال حج کرتا رہے، چاہے یہ ہر سال عمرے کرتا رہے، چاہے یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہو، سارے نیک کام یہ کرتا تھا، لیکن تھا یہ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کسی نیکی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں اگر اللہ کا احساس نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا احساس نہیں ہے، تو باقی سارے اعمال تمہارے برباد ہیں۔ شرک اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے۔ تو فوراً ان کو یہ خیال آیا، ان کے ذہن میں یہ احساس ہوا کہ شاید جو اچھا کپڑا پہننا ہے یہ تکبر کی نشانی ہے یا یہ تکبر میں آتا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، کہاں کہاں پہ ہم نے حق بات کا انکار کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم نے لوگوں کو حقیر سمجھا ہے۔ اور حق بات کا انکار کئی دفعہ زبان سے ہوتا ہے اور کئی دفعہ دل کے اندر اس کو کیری کرنا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن میں نہیں مننا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کی اور 2 ایسی باتیں بتائیں کہ جن سے تم نے بچنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ شرک سے بچنا اور تکبر سے بچنا۔ 2 چیزیں بتائیں۔ آپ سوچئے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اگر میں چاہوں گا تو میں معاف کر دوں گا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک آیت ہے۔ جس نے بھی شرک کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، چاہے ساری زندگی روزے رکھے، چاہے یہ ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہے، چاہے یہ ہر سال حج کرتا رہے، چاہے یہ ہر سال عمرے کرتا رہے، چاہے یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہو، سارے نیک کام یہ کرتا تھا، لیکن تھا یہ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کسی نیکی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں اگر اللہ کا احساس نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا احساس نہیں ہے، تو باقی سارے اعمال تمہارے برباد ہیں۔ شرک اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، اور شرک والے مشرک کے اوپر، شرک کرنے والے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ جو ہے وہ مشرک کی بھی قبول ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا تو کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اسی حال میں گیا کہ شرک کرتا تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، بیٹا شرک نہیں کرنا، اور دوسرا کیا کہا، تکبر نہیں کرنا۔ اتنی خطرناک صفت ہے یہ تکبر کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے یہ وہ میسیج دے کے جا رہے ہیں، نصیحت دے کے جا رہے ہیں کہ بیٹا ان 2 چیزوں سے بچنا۔ اب شرک کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی بڑی بڑی عبادات جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو متکبر ہوگا، جو فل تکبر کے فارم میں ہے وہ تو ایک الگ ہی سین ہے، الگ ہی لیول ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے۔ تو فوراً ان کو یہ خیال آیا، ان کے ذہن میں یہ احساس ہوا کہ شاید جو اچھا کپڑا پہننا ہے یہ تکبر کی نشانی ہے یا یہ تکبر میں آتا ہے۔
تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں پھٹے پرانے گندے کپڑے پہن کے پھرتا رہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، وہ ولی اللہ کا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور ٹوٹی پھوٹی چپلیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک ہفتے سے نہایا نہیں ہے، اور اگر جس گلی سے گزر جائے تو 5 منٹ تک پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں سے گزر کے گیا تھا اس کی اسمیل کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اس کو سروس کی ضرورت ہے، اس کو جا کے سروس سینٹر میں لے کے جاؤ اور ڈیٹول سے نہلواؤ، تاکہ اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ بھئی دین ہمارا جو صفائی کا درس دیتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے۔ تو اس بات پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی دے دی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اچھا لباس پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات پھر آپ نے کلیئر کیا کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی تم اچھا لباس پہنو، نہ صرف اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بھئی اللہ خوبصورت ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اچھا لباس پہنو، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بڑی فطرتی بات ہے نا، ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کو جا کے کہ بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو ایک کام کرو، میں بڑا گندا انسان ہوں، میں گندگی کو پسند کرتا ہوں، تم بھی گندے رہو، تو بھائی ان کو کہا جائے گا بھئی آپ ایک الگ کوارنٹائن بنا لیں، سارے گندگی جا کے ایک جگہ پہ کریں، آپ کیوں لوگوں کو اس چیز پہ لے کے آ رہے ہیں؟ ہر بندہ صفائی کو پسند کرتا ہے، اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے صفائی کی پسندی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو گندے مندے پھرتے رہتے ہیں، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گندگی کے اندر رکھے اور کئی دن تک نہایا بھی نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت الگ ہو سکتی ہے، میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام روٹین میں صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، اچھی خوشبو استعمال کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے اور ترغیب میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر کر دیا کہ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، پہلی چیز۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث کا وائس جو میں نے پہلے پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے، کہ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اس کے اوپر خیال رکھو۔ لباس اچھا پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا پتہ لگا کہ جو شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جا سکتا۔ ذرے کے برابر تکبر کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں ذرا اپنے دلوں کے جائزہ لینا چاہیے۔ کہاں کہاں پہ ہم نے حق بات کا انکار کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم نے لوگوں کو حقیر سمجھا ہے۔ اور حق بات کا انکار کئی دفعہ زبان سے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دل کے اندر اس کو کیری کرنا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن میں نہیں مننا۔ یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا کم درجہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ جو بات حق ہے وہ حق ہے، چاہے اپنے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو، انسان کو مان لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ایٹیٹیوڈ بنا لیا کہ ہم نے کبھی ماننا ہی نہیں کہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے۔ مطلب ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، معاذ اللہ، میرے اندر تو غلطی نہیں ہے، آپ پروف کر کے دکھا دیں میرے اندر کوئی غلطی ہے۔ معذرت کر لینا، اپولوجائز کر لینا، غلطی کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ ساری بھی جو ہے یہ بھی انسان کی عاجزی کی علامت ہوتی ہیں۔ ہیوملٹی کی اس کے اندر جو بینگ ہمبل ہونا، اس کے اندر جو عاجزی اور انکساری ہے، اس کی علامت ہے یہ۔ تو یہ تکبر کے اپوزٹ چیز ہے۔ حق بات پتہ لگی، مان لیا، معذرت کر لی، آگے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اگر باقی آپ حق کے اوپر ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان واقعی حق پہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ آپ کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، تم مانو ہی مانو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، اس صورت میں آپ کو بیک آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حق کے لیے کھڑے رہنا ہے، چاہے ساری دنیا آپ کے اگینسٹ کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں نہیں آپ غلطی پہ ہیں، تو جھک جانا جو ہے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ کو بھی عاجزی پسند ہے، اور ایسا شخص جو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بھی اس کے دل میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔